बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने जमाने का जिक्र है कि मुल्क चीन पर एक बहुत ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। खुदा का दिया सब कुछ उसके पास मौजूद था। बादशाह के 3 बेटे थे। बादशाह बड़े लड़कों को बेहद चाहता था और छोटे लड़के को, जो हमेशा खामोश और चुपचाप रहता था, काहिल और सुस्त कहकर उससे नफरत करता था। शहजादा परवेज को बादशाह के इस रवैये से बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। सब लोग उसे निखट्टू शहजादा कहते थे और वो अक्सर यूं सोचा करता कि वो भी किसी दिन अपनी बहादुरी का सबूत देकर बादशाह के दिल में अपनी जगह पैदा कर सके। एक दिन वजीर ने अचानक दोपहर के वक्त बादशाह को नींद से जगाया। बादशाह नींद से बेदार होते ही शेर की तरह गरजा। गुस्से से बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वजीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे इस वक्त क्यों जगाया? तुमने मेरा अजीब व गरीब ख्वाब जाया कर दिया, जो मैंने इससे कबल कभी नहीं देखा था। मैं दुनिया के सबसे कीमती और अजीब व गरीब मुल्क में हूं, जहां मैंने एक शानदार दरख्त देखा जिसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई और मैं बहुत हैरान हुआ। वजीर ने अचानक दोपहर के वक्त बादशाह को नींद से जगाया। बादशाह नींद से बेदार होते ही शेर की तरह गरजा। गुस्से से बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वजीर डर के मारे थर थर लगा। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे इस वक्त क्यों जगाया? वजीर ने अचानक दोपहर के वक्त बादशाह को नींद से जगाया। बादशाह नींद से बेदार हो शेर की तरह गरजा। गुस्से से बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वजीर डर के मारे थरने लगा। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे इस वक्त क्यों जगाया? मेरा अजीब व गरीब ख्वाब जाया कर दिया, जो मैंने इससे कबल कभी नहीं देखा था। एक दिन वजीर ने अचानक दोपहर के वक्त बादशाह को नींद से जगाया। एक दिन वजीर ने अचानक दोपहर के वक्त बादशाह को नींद से जगाया। एक दिन वजीर ने अचानक दोपहर के वक्त बादशाह को नींद से जगाया। बादशाह नींद से बेदार होते ही शेर की तरह गरजा। गुस्से से बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वह के मारे थर थर कांपने लगा। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बेवकूफ आदमी, तुमने क्यों जगाया? तुमने मेरा अजीब व गरीब ख्वाब जाया कर दिया, जो मैंने इससे कबल कभी नहीं देखा। मैं दुनिया के सबसे कीमती और अजीब व गरीब मुल्क में हूं, जहां मैंने एक शानदार दरख्त जिसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई और मैं बहुत हैरान हुआ कि उसका तन का बना हुआ था। उसकी टहनियां सोने की थी। फलों की जगह शाखों से हीरे जवाहरात थे। पत्ते चमकदार जमर्द के थे। एक शख्स मुझे बता रहा था कि मैं कैसे हासिल कर सकता हूं कि तुमने मुझे जगा दिया। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और वो अजीब लाकर मुझे तो। बेचारा बूढ़ा वजीर अफसोस से हाथ मलने लगा और बहुत परेशान, क्योंकि वो नहीं जानता था कि बादशाह ने ख्वाब में जो दरख्त देखा है वो किस मुल्क में है, उसे कैसे हासिल करे। दोनों बड़े शहजादे बादशाह को गुस्से में देखकर कमरे में आए। उन्होंने तमाम वाकया सुना तो बादशाह से इल्तिजा की कि दरख्त की तलाश में बूढ़े वजीर की बजाय हमें जाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने जाहिर किया कि वो बहुत दिलेर और जवान मर्द हैं, लेकिन दरअसल वो चाहते थे कि इस तरह बादशाह से दूर रहकर सैर व तफरीह करेंगे। बादशाह चूंकि दोनों बड़े लड़कों को बहुत चाहता था, लिहाजा उन्हें बेशुमार माल व दौलत देकर उस अजीब व गरीब तलाश करने की इजाजत दे दी। जब दोनों शहजादे अपने मुल्क की सरहद पार करके दूसरे पहुंचे तो वो आयश व अशरत में मसरूफ हो गए और अपने सफर का मकसद भूल गए। उधर से परवेज को जब बादशाह की ख्वाहिश का पता चला तो उसने भी सोचा कि बादशाह के इस ख्वाब को सच्चा करने में किस्मत आजमाई करे। वो अपनी माँ के पास गया और उससे अपना इरादा जाहिर किया और मदद मांगी। कि माँ ने उसे रुपया दिया और दुआएं दी। शहजादा परवेज चुपके से अजीब व गरीब दरख्त की तलाश हो गया। शहजादा परवेज कई मुल्कों का सफर करने के बाद एक बड़े और घने पहुंचा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। परवेज बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि तलवार से उसका काम तमाम कर दिया और खुद आगे चल दिया। ये अजदहा एक देव था जिसका नाम लाल था और उस जंगल की हिफाजत करता था ताकि कोई जंगल में दाखिल न हो सके।
جو کہ مرتے ہی تمام گھنا جنگل صاف ہو گیا اور شہزادہ سامنے ایک صاف ستھرا راستہ بن گیا۔ وہ دلیری سے آگے بڑھتا گیا۔ ابھی وہ چند ہی میل آگا تو اسے ایک ہرا بھرا باغ نظر آیا جس میں رنگ برنگ کے پھول اور پھل لگے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ پریوں کا باغ ہے۔ شہزادہ پہلے تو ڈرا، اللہ کا نام لے کر باغ میں داخل ہوا۔ اس نے اندر جا کر چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا، جس ساری تھکان دور ہو گئی۔ اچانک اس نے ایک خوبصورت پری دیکھی جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ جو ہی اس پری نے شہزادے کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ گھبراہٹ اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یقیناً تم نے میرے باپ کو مار ڈالا ہے۔ تم جنگل میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ زندہ۔ شہزادے نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے ہاتھ سے تمہارا باپ مارا گیا۔ اپنی جان بچانے ایسا کرنا پڑا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور تم مجھے بتا دو کہ کہاں ہے اور کیسے حاصل کر سکوں گا، جس کا تنا چاندی کا، ٹہنیاں سونے کی ہیں، موتیوں اور زمرد سے لدا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسی درخت کی تلاش میں آیا ہوں۔ ابھی شہزادے نے اتنا ہی کہا تھا کہ پری نے درمیان میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ کام تو بڑی آسانی سے کر سکتی ہوں کیونکہ میں خود بھی اس درخت کا ایک حصہ ہوں۔ مجھے چاری کہتے ہیں کیونکہ میں تنا بناتی ہوں۔ میری بہنیں سونے اور زمرد اور موتی کی پریاں ہیں۔ چاروں بہنوں کو یکجا کر دو تو تم وہ درخت حاصل کر سکتے ہو۔ شہزادہ پرویز نے جب یہ سنا خوشی سے ناچنے لگا۔ اس نے پوچھا، میں تمہاری بہنوں کو کس طرح سے یکجا کروں؟ پری نے کہا، کی انگوٹھی ہے، اسے میری بہن کو دینا جو سونے کی ٹہنیوں کی پری ہے، وہ تمہارا حکم بجا لائے گی۔ شہزادہ پرویز انگوٹھی لے کر پری کے کہنے کے مطابق سونے کی پری سے جا ملا۔ سونے کی پری نے سن کر یہ کہا کہ یہ عجیب و غریب درخت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میری باقی بٹھا نہ کر لوں۔ شہزادے نے دونوں پریوں کی مدد سے چاروں پریوں کو اکٹھا کیا۔ ان پریوں نے ایک تلسمی تلوار دی اور بتایا کہ تلوار کو ایک خاص انداز میں گھمانے سے عجیب و غریب بن جاتا ہے۔ شہزادے نے پریوں کے کہنے کے مطابق جب تلوار گھمائی تو اس کی حیرانی کی تھی کہ بادشاہ نے جو درخت خواب میں دیکھا تھا اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے درخت کو چار پریوں میں تبدیل کر دیا اور اپنی کامیابی پر خوش ہو کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ شہزادہ پرویز کئی مہینوں کے سفر کے بعد ایک بار رونق شہر میں پہنچا، جہاں اسے اپنے بڑے بھائی ملے جو انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ شہزادہ پرویز نے اپنی کامیابی کا سارا حال اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا۔ بھائیوں کو اس خیال سے حسد ہوا کہ شہزادہ پرویز اب بادشاہ کا لاڈلا بن جائے گا اور بادشاہ کے نہ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس عجیب و غریب درخت پر ہم کھلیں اور ہم ہی اس عجیب و غریب درخت کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ سوچ کر دونوں شہزادے پرویز کے ساتھ ہو لیے۔ چلتے چلتے ان لوگوں کا قافلہ ایک کنویں کے قریب سایاتوں کے پاس ٹھہرا۔ جب آدھی رات ہوئی تو ایک شہزادے نے شہزادے پرویز کو جگایا اور کہا کہ اس کے مارے میری جان نکل رہی ہے، خدا کے لیے تھوڑا پانی لا دو۔ رحم دل شہزادہ اپنے بھائی کی پیاس سے بہت پریشان ہوا اور اس کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑا۔ کنویں پر پہنچا ہی تھا کہ شہزادے پرویز کے دونوں بھائیوں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا اور پھر اپنے خیمے میں آ گئے۔ صبح دونوں بھائی سے کہا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں پہلے ہی روانہ ہو گیا ہے اور ہمیں پیچھے آنے کے لیے کہا ہے۔ وہ ان کی باتوں پر یقین نہ آیا، لیکن تلسمی تلوار پر دونوں شہزادے قابض تھے۔ پریاں بھی مجبور اور دونوں شہزادے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنے ملک میں جا پہنچے۔ بادشاہ شہزادوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں وہ درخت دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، جلدی سے وہ درخت دکھاؤ۔ شہزادوں نے ہر بار کے کرتب دکھائے لیکن ان کی کوئی ترکیب کامیاب نہ ہوئی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ شہزادے ادھر جب صبح ہوئی تو ایک نیک آدمی کنویں پر پانی بھرنے آیا۔ شہزادے کو کنویں میں دیکھ کر نکالا اور اس کی داستان سن کر کہا، آؤ میرے پاس ہوائی گھوڑا ہے، میں تمہیں تمہارے ملک میں ابھی دیتا ہوں۔ وہ شخص شہزادے پرویز کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ شہزادے کو پریوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کہا، یہ ہے وہ بہادر شہزادہ جو ہمیں عجیب درخت میں رکھتا ہے۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو حکم دیا کہ تلسمی تلوار شہزادے پرویز کو دی جائے۔ شہزادوں نے تلوار شہزادے پرویز کو دی اور شہزادے نے جادو کی تلوار کا کرشمہ دکھایا۔ پریاں غائب اور ان کی جگہ وہ عجیب درخت بادشاہ کے سامنے تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے شہزادہ پرویز سے لگایا اور کہا، یہ میری غلطی تھی جو میں تمہیں نکھٹو سمجھتا رہا، آج سے تم اس تخت مالک ہو۔ دونوں شہزادوں نے بھی اپنے بھائی سے معافی مانگ لی
اور شہزادہ پرویز بڑے ٹھاٹ سے حکومت کرنے، اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے، آپ کی مرضی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، شیئر لازمی کر دیں۔ آپ ملتے ہیں کسی ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔